اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات محترم چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب، وفاقی وزیر قانون محترمہ مہناز عزیز اکبر صاحبہ پارلیمنٹیرین، اور سیکرٹری انفارمیشن، سیکرٹری لا، انتہائی قابل احترام صحافی بھائی اور صحافت کے میدان میں ہماری بہت ممتاز خواتین بہنیں اور دیگر مہمان گرامی، السلام علیکم۔ آج یہ بڑا ایک اہم دن ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں، جو کہ زندگی کے اپنے اس دورانیے میں اپنی ذمہ داری فرض کی ادائیگی میں وہ بڑے بڑے کٹھن اور مشکل چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں، کئی جگہ بہت خطرات پیش آتے ہیں، پھر اگر اللہ ہم سب کو، آپ سب کو شفا دے، بیماری بھی زندگی کا حصہ ہے، اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہیلتھ کارڈ کا، جس کا آج اجرا کیا گیا ہے، میں آپ سب کو اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے لیے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو اور ان کے سیکرٹری، ان کی ٹیم کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت ایک نیکی کا کام کیا، بہت بڑی ذمہ داری آج ادا کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت کے میدان میں آج یہ انقلابی قدم ہے۔ اس کے علاوہ میں آج یہاں پر اپنے صحافی بھائی نواز رضا صاحب کو ملا، بڑی خوشی ہوئی، یہ بڑے ہمارے ساتھی، محترم ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ ان سے جلد ملاقات کروں گا اور پرانی یادیں ہم انشاءاللہ تازہ کریں گے۔ دوسری بات، یہاں پہ چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو تمام جو قوانین ہیں ان کا جو پورٹل بنایا ہے اور ان کو جو ڈیجیٹائز کیا ہے، اور اب پوری جو پاکستانی قوم ہے، پوری دنیا ایکسیس کر سکتی ہے، اور تمام قوانین اور تمام آئینی دفعات جو ہیں ان کا فی الفور اس کا مطالعہ کر سکتی ہے، اس سے ہیلپ حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے لیے میں چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اس بہت زبردست کام کو جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اس کے لیے ان کو، ان کے سیکرٹری، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آخری بات، میں نے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کا میں آج یہاں پر انتہائی انکساری کے ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صحافی بھائی اور بہنیں جو اپنی فرض کی ادائیگی میں، لائن آف ڈیوٹی میں، اگر وہ خدا نخواستہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ اسپیشل فنڈ، اس کے لیے اس کے قیام کا آج میں اعلان کر رہا ہوں، جس کے لیے کبھی خدا نخواستہ کسی سے ایسا حادثہ پیش آتا ہے اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو ان کو 40 لاکھ روپیہ اس پی ایم فنڈ سے ان کو ادائیگی ہوگی۔ یہ رقم یقیناً بہت ناکافی ہے آج کے جو مشکل حالات کی بنا پر، لیکن یہ شروعات ہے، اور انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید وسائل سے نوازیں گے تو انشاءاللہ اس میں یقیناً
اس میں اضافہ ہوگا. مجھے یاد ہے کہ جب میں پنجاب میں خدمت کرتا تھا عوام کی، تو وہاں پر جو سپاہی پولیس کا افسر وہ اپنی لائن آف ڈیوٹی میں جامِ شہادت نوٹ کرتا تھا، اس کو شروع میں کوئی مجھے یاد ہے 30 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے. پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے ان کے لیے فی کس اگر کوئی لوگوں کی زندگی بچاتے ہوئے اپنی جان جو قربان کر دیتا ہے، ان کو ہم نے 5 کروڑ روپیہ فی کس کا وہاں پر پنجاب میں سلسلہ بنایا تھا. مجھے امید ہے کہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل عطا فرمائیں گے، پاکستان خوشحال ہوگا، تو یہ انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. آج میں آپ کا ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ اپنی ذمہ داری فرض کی ادائیگی میں بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، اور مجھے اس ذمہ داری پہ 15 ماہ اب 16 ماہ ہو چلے ہیں جب سے میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی. 11 اپریل 2022 کو پچھلے سال آج تک کسی کالم نویس نے، کسی صحافی نے کوئی سٹوری لکھی ہو خلاف، کوئی کرٹیک، کوئی تنقید کی ہو، کوئی مہربانی کی ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج تک میں نے کبھی نہ کسی سے گلہ کیا. یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ادا کریں. یہ ہمیں اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، ماں سوائے صرف ایک بات کے کہ تنقید حقائق پر مبنی ہو تو اس سے بہت مدد ملتی ہے، اور کرٹیسزم اگر فیکٹس پر ہو تو اس سے بہت مدد ملتی ہے. وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ سے بھی زیادہ مفید ہوتی ہے، اور اگر وہ حقائق سے ہٹ کر ہو تو پھر اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. بس میری اتنی آپ کی خدمت میں گزارش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. تاریخ کا امین. آزادی کی علامت. حسن کا آئینہ دار. فکر و نظریے کی عکاس. سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.